بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 230۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حرف اعلیٰ اور من کا بیان۔ حروف جارہ کا ذکر چل رہا تھا، اس سے پہلے سبق میں با حرف جر کا ذکر ہو چکا۔ آج کے سبق میں حرف اعلیٰ اور من کا بیان علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں علی للاستعلاء ويراد به الوجوب في علی دین لأن الدین يعلوه ويركبه معنا، وتستعمل للشرط انه يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا، وهو في المعوذات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق، هذا بيان علاقات المجاز، وإنما يراد به المجاز لأن المعنى الحقيقي وهو الشرط لا يمكن في المعوذات المحضة لأنها لا تقبل الخطر والشرط حتى لا تسير قمارا، فإذا قال بعت منك هذا العبد على 1000 فمعناه ب1000، وكذا في الطلاق عندهما، وعنده للشرط عملا بأصله عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ کلمۃ علی فی الطلاق للشرط لأن الطلاق يقبل الشرط فيحمل على معناه الحقیقی۔ علی استعلاء کے لیے آتا ہے اور اس کے ذریعے سے وجوب مراد ہوگا علی دین میں، کیونکہ دین اس کے اوپر ہوتا ہے اور مانن اس پر سوار ہوتا ہے۔ اور علی شرط کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یباینک علی لا یشرکن باللہ شیئا، یہ عورتیں آپ سے بیعت کرتی ہے شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گی۔ اور یہ معاوضات یعنی اعلیٰ معاوضات محضہ میں با کے معنی میں ہوتا ہے اجماعاً مجازاً، کیونکہ لزوم الصاق کے مناسب ہے، اور یہ مجاز کے علاقے کا بیان ہے۔ اور اس سے مجاز اس لیے مراد ہوتا ہے کیونکہ معنی حقیقی اور وہ شرط ہے معاوضات محضہ میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ خطر اور شرط کو قبول نہیں کرتا تاکہ قمار نہ جوا نہ ہو جائے۔ بس اگر اس نے کہا بعت منک ھذا العبد علی 1000، میں نے آپ سے یہ غلام خریدا 1000 روپے پر، تو اس کا معنی ب1000 ہوگا۔ اور اسی طرح صاحبین کے نزدیک طلاق میں بھی ہے، اور امام صاحب کے نزدیک شرط کے لیے ہوگا اپنے اصل پر عمل کرتے ہوئے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کلمہ اعلیٰ طلاق میں شرط کے لیے ہوگا، کیونکہ طلاق شرط کو قبول کرتا ہے، لہذا اس اپنے حقیقی معنی پر محمول ہوگا۔ تو اعلیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اعلیٰ کا معنی بیان کیا کہ اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے۔ استعلاء کا مطلب علو ہوتا ہے، بلندی، جیسے قمت علی السطح یا علوت رفعت علی السطح، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں چھت پر چڑھ گیا، تو اعلیٰ استعلاء کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو اس کا ہوتا ہے وہ اس سے وجوب مراد لیا جاتا ہے، جیسے علی دین، مجھ پر قرض ہے، تو میرے اوپر قرض ہے، لیکن یہاں وجوب کے لیے ہے کہ دین مجھ پر لازم ہے، کیونکہ جو دین ہوتا ہے قرض وہ بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے اور معنوی کے اعتبار سے اس پر سوار ہوتا ہے، تو اس لیے وجوب کا معنی بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ استعمال اس کا بیان کیا کہ اعلیٰ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثال دی ہے یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ یہ عورتیں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گی۔ چوتھی بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اعلیٰ معاوضات عوض کے جگہ پر اعلیٰ آ جائے تو اس صورت میں یہ اعلیٰ شرط کے معنی میں نہیں ہوں گے بلکہ با کے معنی میں ہو جائے گا، اور یہ مجازن ہم کریں گے، اور یہ اس لیے کریں گے کہ معنی حقیقی جو ہے یعنی شرط کا معنی وہ یہاں ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ بے یا یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ان جگہوں میں شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ لزوم الصاق کے مناسب بھی ہے،
لہذا علا کو با کی جگہ میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں مجاز کا علاقہ کا بیان ہے کہ چونکہ ان دونوں کے درمیان یہ مناسبت موجود ہے، لہذا اس کو مجازن استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب بیان فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر مجاز کیوں نہیں لیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ معنی حقیقی جو شرط کا معنی ہے وہ معاوضات میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ معاوضات جو ہے وہ خطر اور شرط کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس صورت میں پھر یہ قمار اور جوا ہو جائے گا۔ اس کی مثال دی ہے، مثلا بیعت منک ھذا العبد علی 1000، میں نے آپ سے یہ غلام خریدا 1000 روپے کے شرط پر۔ تو اب یہاں شرط پر معنی نہیں کریں گے، کیونکہ شرط لگانا تو درست نہیں ہے، تو مطلب ب1000 یعنی اس کے بدلے میں۔ اور اسی طرح یہ ایک مسئلہ تو ہو گیا۔ باقی اگر طلاق کے لیے علا کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس صورت میں یہ شرط کے معنی میں ہوگا یا نہیں، تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہ شرط کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ با الصاق کے معنی میں ہوگا۔ امام صاحب کے نزدیک چونکہ علا کا حقیقی معنی شرط کے لیے ہونا ہے، اور جہاں کوئی خرابی موجود نہیں ہو تو اس کو شرط کے لیے استعمال کرنا چاہیے، لہذا اپنے اصل پر عمل کر کے شرط کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ یہ مجازی معنی میں استعمال ہوگا۔ لہذا اب اس کی مثال بھی بیان کرتے ہیں۔ ففی طلقنی ثلاثا علی 1000 فطلقها واحدة لا يجب ثلث الألف عنده لأنه للشرط عنده وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط، ويجب عندهما أي ثلث الألف لأنها بمعنى الباء عندهما فيكون الألف عوضا لا شرطا، وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض۔ اس قول میں کہ تم مجھے طلاق دو 3000 روپے میں، تو اس نے اس کو ایک طلاق دی، تو 1000 کا جو تیسرا حصہ ہے وہ واجب نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ یہاں علا شرط کے لیے ہے، اور شرط کے اجزاء مشروط کے اجزاء پر منقسم نہیں ہوتے، اور صاحبین کے نزدیک ثلث الف واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہاں با کے معنی میں ہے ان کے نزدیک، تو الف عوض ہو جائے گا، شرط نہیں ہوگا، اور عوض کے اجزاء معوض کے اجزاء پر منقسم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ طلقنی ثلاثا علی 1000، عورت مرد سے یا اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ تم مجھے 3 طلاق دو 1000 کے بدلے میں، 1000 روپے کے بدلے میں۔ تو اب اگر اس نے 3 طلاقیں دی تو 1000 روپے تو واجب ہو جائیں گے، لیکن شوہر نے ایسا کیا کہ اس کو 1 طلاق دی، تو اب کیا طلاق تو ہو جائے گی، لیکن عورت کے ذمے کیا جو اس 1 طلاق کے حصے میں جو پیسے بنتے ہیں، یعنی 1000 کا ثلث، وہ واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس صورت میں واجب نہیں ہوں گے، کیونکہ امام صاحب کہتے ہیں کہ علا یہاں شرط کے لیے ہے، تو گویا اس عورت نے شرط یہ لگائی ہے کہ تم مجھے 3 طلاق دو گی تو میں تمہیں 1000 دوں گا، اور جب اس نے 3 نہیں دے تو شرط نہیں پایا گیا، تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ اور ایسا نہیں کر سکتے کہ شرط کے اجزاء کو مشروط کے اجزاء پر تقسیم کریں، یہ نہیں ہوتا۔ صاحبین کہتے ہیں یہاں علا با کے معنی میں ہے، تو گویا اس نے کہا کہ 3 طلاق مجھے 1000 کے بدلے میں دو، تو لہٰذا 3 طلاق کو 1000 پر تقسیم کریں گے، یا 1000 کو 3 طلاق پر تقسیم کریں گے، لہٰذا جب اس نے 1 طلاق دی تو ایک طلاق کے بدلے میں جو 1000 کا حصہ بنتا ہے وہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ جو عوض کے اجزاء ہے وہ معوض کے اجزاء پر منقسم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَأَمَّا مِن فَقَدْ مَرَّ مَسَائِلُهَا، من اس کے مسائل پیچھے گزر چکے ہیں۔ عام کے فصل میں اس کے قول من شئت من عبدی اتقہ فآتقہ، وہاں یہ مثال گزر چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا من جو ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے، اور من بیان کے لیے بھی آتا ہے، تو کبھی من بیان کے لیے آتا ہے اور کبھی من تبعیض کے لیے آتا ہے، تو یہ پیچھے گزر چکا۔ وہاں پر یہ اختلاف بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ لفظ استعمال کرے من شئت من عبیدی عتقہ فآتق، میرے غلام میں سے جس کو بھی تم آزاد کرنا چاہو تم آزاد کرو، تو اب اس کے غلام اگر 3 ہیں اور سامنے والا ان تینوں کو آزاد کرنا چاہے تو کیا وہ آزاد ہو جائیں گے کہ نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ تینوں کو آزاد نہیں کر سکتا،
صاحبین کہتے تینوں کو آزاد کر سکتا ہے۔ امام صاحب کی دلیل یہ تھی کہ یہاں من تبعیض کے لیے ہے اور من جو ہے وہ عام ہے، تو دونوں پر عمل کرنا چاہیے، من پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ اس کو جس کو بھی چاہے وہ آزاد کرنا چاہے، اور من پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ من بعض آزاد ہو، تمام کے تمام آزاد نہ ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے 3 غلام ہیں تو اس میں سے 2 آزاد ہو جائیں گے، 1 آزاد نہیں ہوگا، اور پھر اختیار وہ سامنے والے کو دے دیں گے۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ یہاں من جو ہے بیان کے لیے ہے، اور من عام ہے اور من اس کے لیے بیان ہے، لہٰذا تمام کے تمام کو اگر وہ آزاد کرنا چاہے تو بھی آزاد کر سکتا ہے۔ یہ پیچھے مباحث گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اعلیٰ حرف جر کے بارے میں اور من حرف جر کے بارے میں، اعلیٰ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا۔ اعلیٰ کا ایک تو یہ ہے کہ استعلاء کے لیے آتا ہے، اور پھر اس سے وجوب بھی مراد ہوتا ہے، اور اعلیٰ شرط کے بارے میں بھی آتا ہے، اور پھر بعض جگہوں میں چونکہ اعلیٰ کا شرط کے معنی میں ہو تو اس سے مسئلے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جن میں شروط لگانا درست نہیں ہے، تو وہاں اعلیٰ با کے معنی میں ہم مراد لے لیں گے۔ پھر بعض طلاق کی صورت میں چونکہ اعلیٰ کو شرط کے لیے بھی مراد لے سکتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہاں شرط کے لیے مراد لے لیں گے۔ صاحبین کہتے ہیں یہاں بھی ہم اعلیٰ کے معنی میں لے لیں گے۔ اس کی وجہ سے فرق بھی پڑتا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ اگر کوئی طلقنی ثلاثاً علی الف کہے اور خاوند 1 طلاق دے دے تو صورت میں امام صاحب کے نزدیک کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، پیسوں کی شکل میں طلاق تو ہو جائے گی، اور صاحبین کہتے کہ صورت میں اس کو اس کا جو بدلے میں جو حصہ ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد من کے بارے میں بیان کیا۔ من کے بارے میں مصنف نے یہاں تفصیل ذکر نہیں کی اور حوالہ دے دیا کہ اس سے پہلے ہم نے عام الفاظ میں ہم نے اس کو ذکر کیا تھا کہ من جو ہے تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، بیان کے لیے بھی آتا ہے، اور اگر کسی جگہ میں عموم بھی ہو اور من تبعیضیہ بھی ہو تو اس میں اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا۔ امام صاحب کے نزدیک اگر عموم پر بھی عمل ہو سکتا ہے، ساتھ ساتھ تبعیض پر بھی عمل ہو سکتا ہے، تو دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ یہاں من بیان کے لیے ہوگا اور من پر عمل کریں گے۔